بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہلکی پھلکی بارش لگی ہے اور میں سفر کر رہا ہوں موٹر بائک پہ، اور دوران سفر مجھے خیال آیا ہے کہ کیوں نہ اس سفر میں ان حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے دوستوں کو بھی ساتھ ملا لوں۔ تو اس خیال سے میں نے کیمرہ آن کیا ہے اور ویڈیو بنانا شروع کر دی ہے۔ یہ ایک پہاڑی راستہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف بادل، بارش، ٹھنڈی ہوائیں، اور یہ راستے پہ سڑک پہ جو پانی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بارش لگی ہے۔ اور میں موٹر سائیکل پہ ہوں۔ سفر بارش کی وجہ سے ڈسٹرب تو ہے، لیکن بہرحال اس کا ایک اپنا مزہ ہے۔ موٹر سائیکل پہ سفر کرنے کا دوران بارش اپنا مزہ ہے۔ باہر کا موسم ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، درختوں پہ بہار آئی ہوئی ہے۔ یہ چونکہ پہاڑ کے دونوں طرف جو میرا راستہ ہے اس کے دونوں طرف پھلائی کے درخت بہت زیادہ ہیں، اور پھلائی اس موسم میں خوب اپنے جوبن پہ ہوتی ہے۔ یہ گھنے سیاہ بادل بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو میں ایک طرف دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ، پھلائی کے درخت ہیں، اس پہ سفید پھول لگے ہیں۔ اور یہ کیا جی، یہ تو کوئی دھند آ گئی ہے یا دھواں آ گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ خیر کرے۔ بہت زیادہ دھواں آ گیا ہے، اور مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، شعر یاد آ رہا ہے کہ جلا ہے دل یا کوئی گھر یہ دیکھنا لوگو، جلا ہے دل یا کوئی گھر یہ دیکھنا لوگو، ہوائیں پھرتی ہیں چاروں طرف دھواں لے کر۔ یہ پتہ نہیں اب دھواں ہے یا دھند ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو میرا کیمرہ ہے اس کے آگے بارش آ گئی ہو، بارش کے کچھ قطرے آ گئے ہوں۔ تو میں تھوڑی دیر بند کرتا ہوں جی کیمرہ۔ جی دوستو، وہی بات تھی جی، وہ دھند یا دھواں نہیں تھا، وہ اصل میں بارش کا پانی تھا جو کیمرے کی سکرین کے آگے آ گیا تھا۔ یہ آپ دیکھیں جی، بارشی پانی ہے، روڈ پہ آیا ہوا ہے، بادل برس رہے ہیں جی، کھل کے تو نہیں برس رہے لیکن برس رہے ہیں۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ بادل کے برسنے سے انسانی یادوں کا بڑا تعلق ہے۔ وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا نا کہ بادل تیری یادوں کے اس طرح برسے، بادل تیری یادوں کے اس طرح برسے، صورت کو تیری روئے، قرب کو تیرے ترسے۔ تو یہ بڑا تعلق ہے جی انسانی یادوں کا۔ یہ بالکل سامنے اگر آپ دیکھیں تو بادل نظر آ رہے ہیں جی آپ کو، بارش میں میرا سفر ہے، سڑک پہ یہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہے، موسم بڑا حسین ہے، بڑا خوشگوار بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسے۔ میں تو سفر کر رہا ہوں موٹر بائک پہ، کپڑے بس تقریباً بھیگ چکے ہیں۔ موسم باہر کا ہے، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، تو قابل برداشت ہے۔ ابھی تک ہوا نہیں چلی، اگر ٹھنڈی ہوا چلے گی تو پھر سردی بھی لگ سکتی ہے۔ یہ سڑک پہ دیکھیں آپ، پانی پانی ہے، اور سفر میں بہرحال بڑا مزہ آ رہا ہے جی۔ اور شاید یہ موسم کی کچھ خاص وجہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ شاعری یاد آ جاتی ہے۔ اور دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، بس جسٹ گپ شپ ہے۔ میں چونکہ بائک پہ ہوں تو بائک پہ پھر بندہ کوئی خیالات جمع نہیں کر سکتا، تو اس طرح کی کوئی بات، کوئی اچھی بات، کوئی نصیحت والی بات، کوئی فلسفیانہ بات یا کوئی عقل والی بات یاد نہیں آئے گی۔ بس اگر آپ گپ شپ سننا، دیکھنا، ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو بے شک ویڈیو دیکھیں، اور اس کے علاوہ ویڈیو کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ جسٹ جوک ہے، گپ شپ ہے۔ ایک نالا آ گیا جی بڑا، یہ دیکھیں جی، اتنا بڑا بارشی پانی جی، یہ دیکھیں پورا نالا بھرا ہے جی۔ اور بارش الحمدللہ، ہمارا ملک تو سارا اس کا انحصار ہی بارشوں پہ ہے۔ دونوں طرف جو سبزہ ہے
اور ایک بڑا حسین منظر پیش کر رہا ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ سڑک پہ آپ دیکھیں سارا پانی کھڑا ہے، گو چلنے میں دشواری آتی ہے، جب کوئی گاڑی آتی ہے تو پانی کے چھینٹے بھی یہاں پہ پڑتے ہیں، لیکن اس تکلیف کے ساتھ ساتھ بھی جو اس کا مزہ ہے یہ بہت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بڑا اچھا موسم ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا دل کرتا ہے کہ بندہ اس موسم میں باہر نہ نکلے، لیکن بس مجبوری ہوتی ہے۔ وہ غالباً مظفر وارثی کا شعر ہے کہ کور اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلے گا کون، بیٹھا ہے بیکار مظفر دیپ جلائے تو کون نکلتا ہے جی ایسے موسم میں اپنے گھر سے، لیکن بہرحال انہیں نکلنا پڑتا ہے جن کی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو میں بھی اسی کے تحت سفر کر رہا ہوں۔ بارش بڑی مزے کی ہے، اور اب بارش کے ساتھ ساتھ کچھ ہوا بھی چل پڑی ہے، اور ہوا کے چلنے سے سردی میں اضافہ ہو گیا۔ پاکستانی سڑکیں تو آپ کو پتہ ہی ہیں، ان پہ بحث کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس موسم میں سڑکوں پہ کیسے چلا جائے، اور ٹھنڈی ہوا جب چلی ہے تو مجھے وہ کسی شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ دل کی چوٹوں نے چین سے رہنے نہ دیا، دل کی چوٹوں نے چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی ٹھنڈی ہوا میں نے تمہیں یاد کیا۔ تو ٹھنڈی ہوا کا بھی تعلق ہے، اور تعلق ہو نہ ہو شاعر تعلق جوڑ لیتے ہیں ٹھنڈی ہوا کا یادوں کے ساتھ۔ اور وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ شبنم کی تراوش سے بھی دکھتا تھا دل زار، گنگور کٹاؤں کو برسنے کی پڑی تھی۔ تو اب کٹاؤں نے تو برسنا ہوتا ہے، یہاں بھی گنگور کٹائیں برس رہی ہیں، اور اس وقت میرے دائیں ہاتھ پہ ایک بڑا اونچا پہاڑی سلسلہ ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس کا منظر جو ہے بارش میں یہ بھی آپ دیکھیں۔ اچھا، بارش کی خوبی یہ ہے کہ برسنے سے نا درخت بڑے صاف ستھرے، فضا بڑی مزیدار قسم کی ہو جاتی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں، یہ میرے سامنے یہ دیکھیں جی، بارش برس رہی ہے پانی میں، یہ دیکھیں پانی کھڑا ہے جی، پوری ہماری سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرتی ہیں۔ اس وقت بھی بارش ذرا تیز ہو گئی ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اور منظر دکھاتا ہوں، یہ چونکہ بڑا خوبصورت نظارہ کچھ باقی ہے۔ یہ اس طرح کے بہت سارے نالے ہیں جی ہمارے راستے پہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بہہ رہا ہے اوپر، یہ بھی بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ شاید آگے چل کے کیمرہ آن رکھنا میرے لیے ممکن نہ ہو، اس وقت تھوڑا سا آپ کو روڈ کی ایک سائڈ پہ دکھا دیتا ہوں کہ کتنا پانی کھڑا ہے، کتنی بارش ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے یہ تالاب ہیں، گڑھے ہیں، یہ سارے پانی سے بھر چکے ہیں، اور دھند بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، موسم خراب ہے، لہٰذا میں کچھ دیر کے لیے کیمرہ بند کرتا ہوں۔ جی تو دوستو، میں نے دوبارہ کیمرہ آن کیا ہے، لیکن اب مزید ویڈیو نہیں بناؤں گا، یہ آپ کو ایک تالاب دکھا دوں جو روڈ کے اوپر تالاب بنے ہوئے ہیں، اور پھر ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے، چلیں وہ بھی سنا دیتا ہوں کہ اب کون سے موسم سے کوئی آس لگائے، برسات میں بھی یاد نہ جب ان کو ہم آئے۔ یہ سامنے ایک گاڑی کھڑی ہے، میرا خیال ہے یہ بارش سے زیادہ ان تالابوں سے گھبرا کے کھڑی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے یہاں پہ اجازت دیں، کیونکہ اب میں موٹر سائیکل کو بھگاتا ہوں، بارش تیز ہو گئی ہے، اگر ویڈیو بناؤں تو پھر سفر جاری نہ رہ سکے گا۔ اللہ حافظ۔